اگر کسی کو ڈی جے ہونا تو جاؤ جا کے ان کلبوں میں بیٹھو جہاں پر فحشہ حرکتیں ہوتی ہیں, جہاں پر رنگا ناچ ہوتا ہے. مگر کم سے کم میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی, ہمارے آقا رحمت اللہ عالمین کا نام لے کر تو تم مت ناچو. چاہے مسلمانوں کا ہو, ہندو کا ہو, کسی کا بھی ہو, کیوں ڈی جے ہونا چاہیے؟ ریلیجیس پروسیشن میں ڈی جے کا کیا کام؟ بے شرما, تم اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی سکتے؟ تم اپنے باپ کے سامنے ناچ سکتے؟ اور تم کس کا نام لے کر ناچ رہے تھے اس دن جو ہم کو حشر کے ان کی شفاعت سے ہم جہنم میں نہیں جنت میں جائیں گے؟ نوجوانوں, تم کیا گڑھے میں گر رہے ہو؟ برباد ہو جاؤ گے تم اغیاروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو. تم کو فخر نہیں ہے تم مسلمان ہو؟ تم کو اس بات کا اطمینان نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں؟ تم کو اس بات کا غرور نہیں ہے کہ ہم جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے رہیں گے اس وقت تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی؟ کیا کر رہے تم لوگ؟ کیوں کر رہے تم یہ؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا تم فلسطینیوں کی طرح برباد ہونا چاہ رہے ہو؟ بولو, کیا تم لیبیا میں جو بربادی ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم کو دکھ نہیں رہا ہے اطراف میں تمہارے کیا ہو رہا ہے؟ مگر نہیں, حیدرآباد میں تمہاری طاقت سیاسی جماعت ہے, تمہاری دعاؤں سے تو ہم جو چاہے کر لیں گے. نہیں نوجوانوں, بدلو اپنے آپ کو. اگر تم نہیں بدلے تو یاد رکھو تم اپنی خبر کو کھود رہے ہو, تم غیروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو. ارے کم سے کم جلوس میں تو ڈی جے نہیں, بلکہ میں تو تلنگانہ حکومت سے یہ اپیل کروں گا, کسی بھی مذہب کا جلوس ہو اس میں کوئی ڈی جے نہیں آنا چاہیے. وہ ڈی جے نکالتے تو میں بھی ڈی جے نکالوں گا. نہیں, تم میں یہ فرق ہے کہ تم میں ایک اعزاز ہے, تمہارا مقام بہت بڑا ہے. تم دوسروں کو دیکھ کر نہیں, لوگ تم کو دیکھ کر تمہاری طرح بننا چاہیے. تم دوسروں کو, انہوں نے ڈی جے نکالا ہم بھی نکالیں گے, انہوں جلوس نکالے ہم بھی جلوس نکالیں گے, انہوں ناچ رہے ہم بھی ناچیں گے, انہوں بھی نعرے لگا رہے ہم بھی نعرے لگائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, تم اگر دوسری قوموں کی تقلید کرنے لگے, یاد رکھو اپنے ہاتھ سے تم اپنی خبر کھود رہے ہو. تم اپنے ہاتھ سے خبر کھود رہے ہو. حسن و جمال اپنی ذات کی جلوہ نمائی میں ہے, یاد رکھو. تم بہروپیے بن رہے ہو, بہروپیے بن رہے ہو. چار مینار کے سامنے ایک ڈی جے کا آگ لگ گئی, اس کو کیا کیسے آگ لگی؟ ارے آقا جب آئے تو ایران کے آگ ٹھنڈے ہو گئے تھے دیوانوں. آقا جب آئے تو فارس کے آگ ٹھنڈے ہو گئے, اور تم آقا کے نام پر جلوس نکال رہے, تمہارے ڈی جے کی لاری میں آگ لگ گئی. ذرا تو شرم رکھو, ذرا تو خیال رکھو کہ تم کس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہو. تم یہ بھول جا رہے ہو کہ کل جب حشر کا میدان ہوگا, ہم سب جمع ہوں گے, جب میزان کے پاس ہمارے اعمال تولے جائیں گے, اللہ حکم دے گا کہ ہم جیسے گناہگاروں کو جہنم میں ڈال دے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرے امتی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر فرشتوں کو بولیں گے, نہیں, اسد الدین اویسی کو جہنم میں نہیں ڈال سکتے. فرشتے بولیں گے, اللہ کا حکم, بولے نہیں, میرے امتی کو, میری امتی کو نہیں لے جا سکتے. اللہ بولے گا دوبارہ لاؤ اس کا, پھر سے اس کے اعمال کو تولو. اعمال تولے جائیں گے, اسد الدین کے گناہ زیادہ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ اپنے گریبان سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس میزان پہ رکھیں گے, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ بولے گا ارے اس کا تو نیکیاں بڑھ گئے, اس کو جنت میں داخل کرو. وہ آدمی خوش ہوگا, چیخ مارے گا اور بولے گا آپ کون ہیں؟
آپ کون ہیں جو مجھے جہنم سے بچا لیے؟ تو رحمت اللہ عالمین فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میرے امتی، وہ جو دنیا میں تو مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا، میں اس درود و سلام کو تیرے اعمال میں رکھا اور تجھے تیرے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ میرے بھائی نیک بنو میرے دوستو۔ کیا تم کو اتنا بھی تم نہیں دیکھ رہے کہ فلسطین میں 40,000 غزہ میں لوگ مارے گئے، 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، گھر نہیں ہے۔ یہ تو ٹینٹ بہت اچھا ہے، یہ اس میں پانی لیک نہیں ہو رہا ہے، کپڑوں کے ٹینٹ میں فلسطینی رہ رہے ہیں، کپڑوں کے ٹینٹوں میں۔ اور جب 11 ربیع الاول آیا تو جن کے بچے مر گئے، جن کے باپ مر گئے، جن کی ماں مر گئی، جن کی بہن مر گئی، جن کا گھر توڑ دیا گیا، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، وہ ان کپڑے کے ٹینٹوں میں جمع ہو کر کہہ رہے طلع البدر علینا، آقا کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں۔ یہاں پر تمہارے گھروں کو کوئی نہیں توڑا، تمہاری ماں کو کوئی نہیں مارا، تمہارے باپ کو کوئی نہیں مارا، تمہارے سر پر چھت ہے، تمہارے پاس غریبی ہے، مگر سر آسمان تو زندگی تم نہیں گزار رہے۔ ان فلسطینیوں سے عبرت حاصل کرو۔ 12 ربیع الاول آیا تو گانا گا رہے ہیں طلع البدر علینا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ناشکری ہے میرے بھائی کہ ہم جس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہم اس طرح کے مظاہرے کریں گے۔ ایک دوسرے سے ایک محلے کا گروپ دوسرے محلے کو، انہیں کون لڑ لے رہے آپ؟ ارے زندہ بچیوں کو دفناتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ لوگ قبیلوں میں لڑتے تھے، آقا نے کہا تم بھائی ہو، 2 بھائی لڑیں گے، کیوں لڑیں گے؟ نہیں تو بہت بچوں کو لے کے آ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ لگا رہے ہو، لڑ رہے۔ کبھی تو خیال رکھو، اتنی تو حیا رکھو۔ دنیا تم کو دیکھ کر ہنس رہی ہے، پتھر مار رہے گھروں پر، کیا کر رہے تم؟ بعض لوگ منہ میں پاکٹ ہے، منہ میں ڈال رہے ہیں، کیا ہے؟ انہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ سگریٹ پھونک رہے، یا رسول اللہ، تم سگریٹ پی کے یا رسول اللہ بولو گے؟ پاکٹ ڈال کر یا رسول اللہ بولو گے؟ یہ تمہاری محبت ہے؟ ایسا اچھل رہے ہیں، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تم اس طرح اچھل رہے ہو؟ ارے تم کو اچھلنا اس وقت ہے جب تم کسی ایک ولی کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل پر ضرب مارو، اللہ اللہ اللہ۔ جب تم کو معلوم ہوگا یہ دین کیا ہے، تم صرف فون 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 فون، بس فون کو دیکھنا ہے۔ فون تمہارا ایک نیا کیا باس ہو چکا ہے، بس فون کو دیکھیں گے۔ رات میں 2 بجے جا رہے گھر کو، فون کو دیکھیں گے۔ بیوی بول رہی ہے ارے کبھی میرے کو بھی دیکھ لے۔ گھر کو آ رہے، اماں بول رہے ہم کو تو دیکھ لے، اماں السلام علیکم۔ بیوی کا بھی حال ایسا ہے، انہوں ٹی وی میں، شوہر فون میں، بیٹے آئی پیڈ میں ہے، اماں بیٹی آئی پیڈ میں ہے، پورا ماحول ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کبھی تم ورزش کرو، کھیل کود کرو، چلو، صحت کو بناؤ، طاقتور بنو اپنے آپ کو، مگر نہیں، خالی فون منہ میں کھولے، وہ ڈالے، سگریٹ پی لیے، مل رہا نا وہاں پہ، وہاں مل لے، چل۔ موٹر سائیکل ایک پہیے پہ چلا رہے، کیا ہوا بولو؟ تم کو معلوم پولے صراط کیا ہے؟ پولے صراط تلوار کی تیز دھاری ایک برج کی طرح ہے، برج بھی نہیں ہے، اس میں سے گزرنے کا ہے اندھیرے میں۔ فجر کی نماز کتنے لوگ باجماعت پڑھتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھو آپ، یہ حال ہے آپ کا۔ آپ کی سچائی کو سلام کرتا ہوں۔ جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتے، حشر کے میدان میں جب پولے صراط کو جائیں گے نا،
تم ایک ایک قدم رکھیں گے تو تمہارے قدموں میں روشنی اللہ پیدا کرے گا. کیوں؟ تم باجماعت فجر کی نماز پڑھتے تھے, تم عشاء کی نماز اندھیرے میں جا کر پڑھتے تھے, مگر نہیں. اب کسی سے پوچھو, اب ملا میاں صبح نہیں اٹھے, نہیں صاحب ذرا دیر ہو گئی رات میں. ارے ایک دن 2 دن, رات بھر 2 بجے جاگ رہے. ایک صاحب تو نے تہجد پڑھ کے سویا تھا, مطلب فجر گول کیسا ہو گئی, پھر نہیں تہجد پڑھ کے سو گیا, فجر کو نہیں اٹھا. ارے دیوانے فرض کام پہلے کر. میرے بھائی بزرگوں, گفتگو تلخ ہو گئی, مگر میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دل میں ایک تکلیف تھی. اگر آئندہ سال مجھے نہیں معلوم کہ میلاد کا جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا, کیونکہ ڈی جے تو ناقابل قبول ہے, ڈی جے تو ناقابل قبول ہے. کیا کر رہے آپ لوگ؟ آپ دوسرے مسلمان برادری کے خلاف نعرے لگا رہے, وہ بھی دیکھا میں. بے شرمو, کیا کر رہے ہو تم؟ اتحاد کی مثال تو پیدا کرو. عصبیت کے مظاہرے کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اب کیا لوگ آ کے تم کو مار کر متحد کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نہیں معلوم آئندہ سال میلاد کا جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا. اور یہ ڈی جے کیوں ہونا چاہیے؟ کسی بھی مذہبی تہوار میں ڈی جے کی کیا ضرورت؟ حکومت کو ایک فیصلہ لینا چاہیے, ڈی جے بند کر دو. آپ بالکل ڈی جے بند کر دینا چاہیے, کوئی ڈی جے نہیں چاہیے. کیوں کر رہے بھائی؟ سمجھو پیسے کتا ہے تو غریبوں کو دو. بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, پیسے جمع کر کے شادی کراؤ, پڑھاؤ بچوں کو. تم کو معلوم اسد الدین اویسی سے لوگ نفرت کیوں کرتے؟ کئی وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ اس کے باپ صلاح الدین اویسی رحمت اللہ علیہ نے مجھے پڑھایا تھا. یہ جانتے ہیں کہ اس کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں لندن سے بیرسٹری کی ڈگری دلائی, اس لیے مجھ سے جلتے ہیں. تم پڑھو, قابل بنو, طاقتور بنو, کچھ تو ہمت کرو. تم نہیں دیکھ رہے کتنی دشمنی ہے.